گھر میں موجود خواتین کو گالی دینے پر سزا، بچوں کو گالی دینے پر سزا، بچوں کو ہراساں کرنے پر سزا اور خواتین کے اوپر کسی قسم کا الزام لگانے پر بھی سزا یا اپنی بیوی کو گھورنے پر بھی سزا، اپنی بیوی کو گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ رہنے پر مجبور کرنے پر بھی سزا، اپنی بیوی کو دوسری شادی کی دھمکی دینے پر بھی سزا، اپنی بیوی کو یا گھر میں موجود کسی بھی خاتون کو بانجھ پن کا الزام لگانے پر بھی سزا۔ السلام علیکم ناظرین، میں باسط ملک کو آپ ہمارا پاکستان ڈیجیٹل پلیٹ فارم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، نیشنل اسمبلی سے ایک ایسا بل پاس کیا گیا جس کے اوپر اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بھرپور تنقید ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ اس بل کو بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں، بڑی اس کی داد دے رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں بڑا اچھا ہوا یہ بل پاس ہوا ہے، لیکن کچھ لوگ اس بل کے اوپر شدید تنقید کر رہے ہیں۔ یہ بل کیا ہے؟ یہ بل کن لوگوں کو تحفظ دے گا اور کس طرح سے تحفظ دے گا، اور اس بل کے تحت کس کس جرم کے اوپر کتنی کتنی سزائیں لاگو کی گئی ہیں اور کتنا جرمانہ لاگو کیا گیا ہے، اور یہ جو قانون بنایا گیا ہے یہ کس طرح سے امپلیمنٹ ہوگا اور یہ کس کے اوپر جو ہے یہ سزائیں ہو سکتی ہیں، اور یہ جرم کا جو ہے وہ کس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا، یہ تمام تر چیزیں آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں، آج سے 2 روز پہلے نیشنل اسمبلی کے جوائنٹ سیشن میں یہ بل پیش کیا گیا، اور پھر اس بل کو نہ صرف پیش کیا گیا بلکہ منظور کیا گیا۔ گزشتہ اس سے کچھ دن پہلے سینٹ کے اندر جب اس بل کو پیش کیا گیا تو سینٹ نے اس بل کو مسترد کیا اور پھر نامنظور کیا، لیکن پھر جوائنٹ سیشن کے اندر یہ بل منظور کر لیا گیا۔ یہ بیسیکلی بل جو ہے ڈومیسٹک وائلنس 2026 کے نام سے یہ پاس کیا گیا، اور اس بل کا مقصد یہ ہے کہ گھر میں موجود خواتین، گھر میں موجود بچے اور گھر میں موجود جو بزرگ ہیں ان کا جو تحفظ ہے، جو سماجی تحفظ ہے، اس کو یقینی بنایا جائے۔ بیسیکلی اس بل کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس جوائنٹ فیملی کے اندر جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں موجود خاتون کو گالی دے دیتے ہیں، آپ بچوں کو گالی دے دیتے ہیں، آپ اپنے بھائی کی بیوی یعنی بھابھی کو کوئی اس کے اوپر کوئی الزام تراشی کرتے ہیں یا اس کو گالم گلوچ کرتے ہیں، یا اپنی بیوی کے اوپر کسی قسم کا کوئی الزام لگاتے ہیں، تو وہ آپ جرم تصور ہوگا اور اس کے تحت سزائیں ہوں گی۔ اس طرح یہ بل پاس کیوں ہوا؟ کیونکہ اس طرح کے بہت سارے کیسز پاکستان میں رپورٹ ہوتے ہیں، مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر، عدالتوں میں، پولیس اسٹیشنز میں، میڈیا کے اوپر رپورٹ ہوتے ہیں کہ جب خاتون، اور یہ حقیقتاً یہ ایک فیملی میں جو ہے جوائنٹ فیملی کے اندر یہ مسئلہ بھی ہے کہ مثال کے طور پہ ایک خاتون ہے جس کی شادی ہو گئی اور شادی کو کئی سال گزر گئے لیکن اس کا بچہ پیدا نہیں ہوا، تو گھر کے جو دوسرے افراد ہوتے ہیں وہ اس خاتون کو الزام تراشی کرتے ہیں کہ آپ بچہ پیدا نہیں کر سکتی، بانجھ پن کی جو اس کو جو ہے وہ تانے دیے جاتے ہیں، جو اس کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، تو یہ باقاعدہ طور پہ اب جرم بن گیا ہے کہ اگر آپ گھر میں موجود کسی خاتون کو بانجھ پن کا الزام لگاتے ہیں یا اس کو تانا دیتے ہیں تو یہ اب باقاعدہ جرم ہوگا اور اس کی باقاعدہ سزائیں جو ہے وہ مختص کی گئی ہیں۔ اب اس کی سزائیں کتنی ہیں وہ بھی آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں، لیکن گھر میں موجود جو بچے ہیں، بچوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اس بل کے اندر جو کام کیا گیا وہ یہ ہے کہ بچوں کو اگر آپ الزام تراشی کرتے ہیں، بچوں کو اگر آپ کسی چیز کے اوپر فورس کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، جیسے ہمارے پاکستان کی سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ آپ بچوں سے زبردستی کوئی ڈگری کروانا چاہتے ہیں یا وہ تعلیم کے کسی شعبے میں جانا چاہتا ہے، آپ اس کو کسی شعبے میں بھیجنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی اب اگر آپ ایسا کریں گے تو وہ بھی جرم ہوگا اور اس کے تحت جو ہے آپ کو سزائیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اور دوسرا، آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہے، بزرگ کو اگر آپ گالم گلوچ کرتے ہیں، اس کے اوپر کوئی الزام لگاتے ہیں، تو اگر بزرگ، گھر میں موجود بزرگ آپ کے خلاف کوئی رپورٹ کرے تو کارروائی کرنا چاہے تو اس کے اوپر کارروائی ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے گھر میں اس طرح کے جو ایکٹیویٹی ہوتی تھی اس کے اوپر کوئی سزائیں نہیں تھی، کوئی جو ہے وہ اس کو جرم نہیں کہا جاتا تھا، لیکن اب باقاعدہ اس بل کے بعد یہ تمام تر چیزیں جرم ہوگی، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کو تحفظ جو ہے وہ دیا جائے قانون کے تحت۔ تو اگر اب اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کی گئی کہ آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ رہنے پر مجبور کرتے ہیں، یعنی آپ کی بیوی آپ کے بھائی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، آپ کی بیوی آپ کے والدین کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور آپ اس کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ میرے بھائیوں کے ساتھ، میرے والدین کے ساتھ رہیں، تو اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو وہ جرم کریں گے آپ، اور اس جرم کے تحت آپ کو باقاعدہ سزائیں ہوں گی۔ کتنی سزائیں ہوں گی؟ اس میں جو ہے ابھی انیشلی اس میں 3 سال کی سزا جو ہے وہ رکھی گئی ہے اس بل میں، کہ اگر آپ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، آپ گھر میں موجود خواتین کو گالی دیتے ہیں، کسی قسم کا کوئی الزام لگاتے ہیں، تو آپ کو 3 سال کی سزا ہو سکتی ہے اور 1 لاکھ آپ کے اوپر جرمانہ ہو سکتا ہے، یا دونوں آپ کے اوپر جرمانہ بھی اور سزا بھی امپلیمنٹ ہو سکتی ہے، یہ دونوں چیزیں، تینوں چیزیں۔ لیکن سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر 2 پہلو سامنے آ رہے ہیں، کچھ لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ یہ اچھا بل ہے، خواتین کے، بچوں کے اور بزرگوں کے جو تحفظ ہیں اس کو یقینی بنایا جائے گا، ان کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا ناروا سلوک جو ہے وہ نہیں رکھا جائے گا۔ تو دوسری طرف اس بل کے اوپر لوگ سوشل میڈیا کے اوپر تنقید بھی کر رہے ہیں
کہ یہ کیا ہو گیا؟ اگر آپ اپنے بچوں کو گالی دے دیتے ہیں یا اپنی بیگم کو گالی دے دیتے ہیں یا آپ کے گھر کے جو فیملی کے معاملات ہیں اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ان کے اوپر کیوں یہ بل پاس کیا گیا اور کیوں یہ سزائیں جو ہے وہ مختص کی گئی ہیں؟ لیکن آپ اس بل کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ اس بل کو سپورٹ کرتے ہیں یا آپ اس بل کی مخالفت کرتے ہیں؟ آپ ہمارے کمنٹس باکس کے اندر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کا جو موقف ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے اور پھر ہمیں ضرورت پڑے تو ہم وہ آپ کا موقف، آپ کی رائے، تاکہ کتنے لوگ اس بل کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کتنے لوگ اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں، جب ہمیں پتہ چلے گا تو ہم مزید ایک رپورٹ تیار کریں گے اور پھر یہ سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ ہم اس کو ہائی لائٹ بھی کریں گے کہ لوگ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور لوگ اس میں کیا چاہتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔